إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور اللہ کے بندے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے رواں دواں ہیں۔ ہمارے شہر بنگلور سے اور ریاست کرناٹک سے بھی بہت سارے حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق تمام ارکان ادا کرنے کے بعد، حج کی ادائیگی کے بعد صحت و سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ محترم حضرات، چونکہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور حج کا سیزن ہے، اس لیے حج کی فضیلت اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔
اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری اور فرض ہے اس شخص کے لیے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بھی اس سلسلے میں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید و رسالت کا گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور عمرہ کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے لہٰذا تم حج کرو۔ یہ دونوں حدیثیں اور آیت سے معلوم ہوا کہ صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طریقے سے صاحب حیثیت پر حج بھی فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جا سکیں، وہاں پر قیام کر سکیں اور پھر گھر آنے تک اتنی رقم آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی فرض ہونے کے بعد نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی عمر باقی ہے، بعد میں حج کر لیں گے۔ حج فرض ہونے کے بعد فوراً کرنا ضروری ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے آپ کی صحت نہ رہے، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ حالات پرامن نہ رہیں، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہ رہ جائیں، اس لیے آج فرض ہے، آج ہی کریں۔ اگر کوئی عذر ہے تو اللہ معاف کرے گا، لیکن صاحب استطاعت پر اگر وہ کوئی عذر نہیں رکھتا ہے تو اس کو حج کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی، یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا تم حج کرو، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ خاموش رہے۔ دوسری بار صحابی نے پوچھا، تیسری بار پوچھا، 3 بار پوچھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ہیں وہ صحابی جنہوں نے پوچھا تھا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے پوچھا تھا۔ کہا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال آپ کو حج کرنا ضروری ہوتا، اور تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، لہٰذا جو میں بتاؤں اتنا سن لو اور اس پر عمل کرو، اور میں خاموش رہوں تو کرید مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اگر صاحب استطاعت ہے۔ حج یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، یہ سعادت مندی ہے۔ اگر کوئی شخص حج کی نعمت سے مالا مال ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوں گے جنہیں اللہ نے بہت دیا ہے، ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن حج کی سعادت سے محروم ہیں، اللہ نے ان کو حج کا موقع نہیں دیا۔ یہ بد نصیبی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے اندر تڑپ ہے، تمنا ہے، جستجو ہے، خواہش ہے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکالتا۔ تو ہر مومن کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ایک بار تو اللہ کے گھر کی زیارت کریں، ایک بار تو حج کر لیں، عمرہ کر لیں۔ وہ کعبۃ اللہ جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنا قبلہ مانتے ہیں، ایک بار اس کو دیکھنے کی تمنا تو ہونی چاہیے۔ میں اس مبارک موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو کم سے کم ایک بار حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو،
حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا۔ آپ نے ایک عمرہ کیا، گناہوں سے پاک ہو گئے، پھر گناہ کرتے رہے، پھر ایک عمرہ کیا، پھر گناہوں سے پاک ہو گئے، تو عمرہ کرنے سے انسان گناہوں سے پاک ہوتا رہتا۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ وہ حج جس میں انسان کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ مبرور کے معنی ہوتے ہیں نیکیوں سے بھرا ہوا، سنت کے مطابق جو حج کیا جائے، قدم قدم پر اللہ کا خوف، قدم قدم پر نبی کی سنتوں کا لحاظ کیا جائے، تو ایسے حج کو حج مبرور کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حج کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اپنے آپ کو بدکاریوں سے بچایا، تو حج کرنے کے بعد جب واپس ہوتا ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ جو شخص حج کرتا ہے اللہ کے لیے اور حج کے دوران کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، کوئی بدکلامی نہیں کرتا ہے، کوئی بدگوئی نہیں کرتا، وہاں حج سے واپس ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایک بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، بالکل معصوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر کے سنت کے مطابق حج کیا تو گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اس نوزائیدہ بچے کی طرح سے جو ابھی پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے حج اور عمرہ بار بار کرنے سے اللہ تعالیٰ فقیری اور محتاجگی کو دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں، محنت کرتے ہیں، برکت نہیں ہوتی ہے، ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے۔ عمرہ کرو، حج کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ، بار بار حج اور عمرہ کرو۔ حج اور عمرے کے درمیان متابعت یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ میں ڈالنے کی وجہ سے لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنے والے کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرہ کرنے سے فقیری اور محتاجگی کو دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو حج اور عمرے کی خواہش اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ حج افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے سوال کیا ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحابی نے پھر پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور وہ حج جو گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ بار بار حج کرنے سے، بار بار عمرہ کرنے سے اللہ فقیری کو دور کر دیتا ہے، محتاجگی کو دور کر دیتا ہے، اور یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس لیے ہر انسان کو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے اپنے دل میں تمنا رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المعتمر والغازی والحاج وفد اللہ، عمرہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی، انہوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہا،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو یہ سوال کریں گے اللہ ان کے سوال کو پورا کرے گا۔ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جہاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ ان کی مرادوں کو پوری کرتے ہیں۔ اس لیے بار بار حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج اور عمرہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اس لیے حج کو جانے سے پہلے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے لگاؤ کو، اللہ سے اپنی محبت کو اور اللہ سے قریب ہونے والے اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہمیں اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، نبی کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حج کے لیے نکلتا ہے یا عمرہ کے لیے نکلتا ہے، دوران حج یا دوران عمرہ ابھی وہ پہنچ نہیں سکا ہے، احرام پہن لیا ہے، لیکن راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، راستے میں وفات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو بھی حاجی سچی نیت سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے، عمرے کی نیت سے نکلتا ہے، اگر وہ نہیں پہنچ سکا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا حالت احرام میں انتقال ہو جائے اس کا تو اس کو چاہیے کہ اس کو احرام کی طرح ہی اس کو کفن پہنایا جائے، اس کے سر کو نہیں ڈھکا جائے گا، اس کو خوشبو نہیں لگایا جائے گا، اس لیے کہ حالت احرام میں سر نہیں ڈھکا جاتا، حالت احرام میں خوشبو نہیں لگایا جاتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ حالت احرام میں انتقال ہونے والا اس کے سر کو نہیں ڈھکا جائے گا، اس کو خوشبو نہیں لگایا جائے گا، اور وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو حالت احرام میں اٹھے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ملبیاً، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب سارے انسان موجود ہوں گے اور تمام انسان ایک ہی میدان میں اکٹھا ہوں گے، بتائیے کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان جو احرام کی حالت میں اٹھے گا، تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی حاجی یا معتمر حالت احرام میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے اور عمرے کا پورا ثواب دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حج میں بہت سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ اس کے تعلق سے اگر کافی گفتگو کی جائے تو وقت ناکافی ہوگا، اس لیے حج سے جو ہم کو پیغام ملتا ہے وہ حج کے پیغام ہمیں کیا سبق دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تلبیہ، یہی اصل چیز ہے۔ ایک آدمی جب احرام پہنتا ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلتا ہے تو وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے حج اور عمرے کے سفر کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے۔ تلبیہ میں توحید کا درس ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے رب، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے۔ احرام پہن کر کے حاجی کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہونے والا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ احرام پہن کر کے ایک اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور واپس آتا ہے تو مزاروں پر حاضری دیتا ہے، ایسے حج کا کیا فائدہ؟ تلبیہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریف تیرے لیے ہے،
ساری نعمتیں تیری ہی جانب سے ہیں، والملک لا شریک لک، اور ملک میں بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ پوری دنیا کا مالک تو ہے، اللہ تو جسے چاہے دے۔ پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تلبیہ میں توحید کا درس ہے۔ ایک حاجی، ایک معتمر جب اپنی زبان سے تلبیہ پڑھتا ہے تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ لیکن وہ حاجی اور معتمر اپنے دل کے گوشے میں کسی پیر، کسی فقیر، کسی بزرگ، کسی مرنے والے شخص، کسی قبر کی عظمت کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہے، تو احرام پہننے سے، حج کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے حج کرنے والا اپنے عقیدے کو درست کرے، توحید پرست بنے۔ توحید امپورٹنٹ ہے، اور قیامت کے دن انسان کی نجات توحید کی بنیاد پر ہوگی۔ اگر توحید نہیں صحیح ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو تلبیہ میں توحید کا درس ہے۔ اسی طریقے سے حالت احرام میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، جو ہم کپڑا پہنتے ہیں، ایک مرد کے لیے 2 سادہ چادریں ہیں، ایک نیچے لنگی کے لیے، ایک اوپر چادر کے طور پر سر کھلا ہوا، یہی احرام۔ امیر، غریب، چھوٹا، بڑا، بادشاہ، فقیر، کالا، گورا، کہیں کا بھی ہو، صرف 2 کپڑے، ایک نیچے ایک اوپر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اے انسان تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے پاس مال بہت ہے، تیرے پاس دولت بہت ہے، تیرے پاس جائیداد بہت ہے، لیکن ہمارے دربار میں آنے کے لیے یہی کپڑا پہن کر آنا ہے، 2 کپڑے میں آنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان دنیا سے کچھ نہیں لے کر جاتا۔ احرام پہنتے ہی ہمارے دل میں یہ احساس ہو جاتا ہے، کروڑوں میں، اربوں میں کھیلنے والا انسان اپنی اوقات میں آ جاتا ہے، صرف 2 کپڑے پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیوں، یہ احرام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اے انسان، دنیا کے لیے اتنا ہی محنت کر جتنا تجھے ضرورت ہے۔ تیرے ساتھ میں یہ 2 کپڑے جانے والے ہیں، 3 چادریں جانے والی ہیں، اور تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ تیرا بنگلہ، تیری گاڑی، تیری کمپنی، تیرے کارخانے سب یہیں رہیں گے۔ اپنی اوقات کو یاد رکھو۔ میرے بھائیوں، حالت احرام میں آنے کے بعد انسان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ دوسرا، یونٹی، یونیفارم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو بھی حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ حج کے لیے جائے، چاہے عمرے کے لیے آئے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی لباس میں، کیا کالا، کیا گورا، کیا عربی، کیا عجمی، کیا افریقی، کیا ایرانی، کہیں سے بھی آنے والا ہو، سارے لوگوں کا لباس ایک۔ میدان عرفات میں بیک وقت لاکھوں حجاج کرام صرف ایک لباس میں ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں صرف 2 چادروں میں۔ یہ یونٹی ہے، یہ یونیفارم ہے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں، عربی بولنے والا، اردو بولنے والا، کنڑا بولنے والا، تیلگو بولنے والا، بنگالی بولنے والا، اور عربی بولنے والا، انگلش بولنے والا، کوئی بھی زبان میں بولنے والا وہاں پہنچتا ہے تو عربی بولتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کا اعلان ہے۔ ایک ہی لباس میں، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی یونیفارم میں سارے لوگ رب کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ اور وہ دن ایسا ہوتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا، عرفات کے میدان میں حاجیوں کو دیکھ کر کے ابلیس اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، اس کو سر جھکانے کے لیے کہیں جگہ نہیں ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ منظر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اور کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ حجر اسود، حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، جہاں پر طواف ختم ہوتا ہے، حجر اسود۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔
جب یہ جنت سے آیا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کو چومو، چوم نہیں سکتے ہو تو ہاتھ سے چھو، ہاتھ کو چوم لو، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو لکڑی سے چھو لو، وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو ہاتھ سے اشارہ کرو۔ اللہ اکبر، یہ معمولی پتھر نہیں ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ تبرکات کا ملک ہے، یہاں بڑے آدمی کو دیکھے تو رکوع کر لیتے ہیں، یہاں بڑے آدمی کو دیکھے تو سجدہ کر لیتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے۔ لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ حجر اسود پر آدمی سجدہ کرے، اس عقیدے کے ساتھ کہ حجر اسود کو آدمی یہ گناہوں سے پاک کر دے گا، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اس کو اس لیے چومتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا۔ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا، یا حجر، اے پتھر تو سن لے، اے پتھر تو سن لے، انی عالم انک حجر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے اپنے آقا نبی کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چھوتے ہیں، کیوں؟ ہمارے نبی نے چھوا تھا۔ اس میں نفع نقصان کا کوئی معاملہ نہیں۔ ہمارا ملک یہ تبرکات کا ملک ہے، یہاں لوگ کوئی بڑا آدمی ہو گیا تو اس کو رکوع کرنے لگتے ہیں، مر گیا تو قبر کا مزار بنا لیتے ہیں۔ ارے اس سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر پیر رکھ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حجر اسود سے ذرہ آگے بڑھیں گے داہنی طرف، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو سفید ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ جب تمہارے 7 چکر پورے ہو جائیں تو 7 چکر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے مقام ابراہیم کے سامنے، موقع نہیں ملے تو پیچھے۔ مقام ابراہیم قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بالکل ایتھنٹک ہے۔ لیکن وہاں کوئی چادر چڑھاتا ہے؟ وہاں کوئی پھول چڑھاتا ہے؟ وہاں کوئی سجدہ کرتا ہے؟ وہاں کوئی رکوع کرتا ہے؟ نہیں۔ وہاں جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی ایتھنٹک چیز جس کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، نبی نے فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے، لیکن نہ اس کو ہم چومتے ہیں، نہ سجدہ کرتے ہیں، نہ چادر چڑھاتے ہیں، نہ پھول چڑھاتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ تبرکات صرف اللہ کی ذات سے حاصل کی جاتی ہے۔ کتنی بھی مبارک چیز ہو اس کو رکوع سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہماری شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی جو یہاں شرک میں ڈوبے رہتے ہیں، جب وہاں جاتے ہیں توحید کا غلغلہ دیکھتے ہیں، چاروں طرف توحید کے نظارے دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو دل پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے بد نصیب ہیں، وہاں جانے کے بعد بھی جاتے ہیں تو گندگی کے ساتھ، آتے ہیں تو بھی گندگی کے ساتھ۔ ایک حاجی صاحب مجھے ملے حج کے دوران، وہ کبھی بھی نماز پڑھنے حرم میں نہیں جاتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تو کہا میں نے 19 حج کیے ہیں۔ کتنے؟ 19 حج کیے ہیں، لیکن میں حرم میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوں امام کے پیچھے۔ میں بولا حج کر کو فائدہ کیا ہے؟ ایسے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جو وہاں جانے کے بعد بھی امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں بھی بعض بدعقیدہ لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں لیکن امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور بعض مولوی حضرات ان کو بتاتے بھی ہیں کہ وہاں جا کر کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو یہاں سے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے گیا اور حرم میں امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ کہاں ہیں ہم؟ ہمارے ذہن و دماغ کو مولویوں نے کیسا پھیر دیا ہے؟ کیا ہمیں عبرت و نصیحت نہیں ملتی ہے
کیا ہمیں یہ چیزیں حق اور باطل کا تمیز کرنا نہیں سکھاتی ہیں؟ میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے سعی کیا جاتا، سعی میں آدمی صفا سے شروع کر کے مروہ، مروہ سے پھر صفا، پھر صفا سے مروہ، وہ بیچ میں بھی ہری پٹیوں کے درمیان دوڑنا، کیا ہے یہ دوڑنا کیا ہے؟ کیوں دوڑتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکن قرار دیا۔ اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، اگر آپ صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ حج اور عمرے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سعی کرنا ضروری ہے، اور وہ ہری پٹیوں کے درمیان چلنا ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ اس خانوادہ ابراہیم کی یادگار ہے کہ ایک ماں نے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے صفا مروہ کی سعی کیا تھا۔ میرے بھائیوں، کیا ہے؟ ایک واقعہ یاد دلاتا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے غور و فکر کرنے والے، عبرت اور نصیحت حاصل کرو۔ یہ صفا مروہ کی سعی کیا کرتے ہیں؟ اس واقعے کی یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا تھا۔ ایک ماں کی ممتا اپنے بچے کو پانی تلاش کرنے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کی سعی کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی اس ممتا کی لاج رکھی اور آنے والی نسلوں کے لیے ضروری قرار دیا کہ جب تک تم ہاجرہ کی سنت کو عمل نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ یادگار ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کیسی محبت کرتی، ایک ماں کو اپنی بیٹی سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک ماں بیٹے کی یادگار ہے، تو عمرہ، حج، اس میں سعی کرتے ہوئے ہمیں ایک واقعہ یاد آتا، ایک ماں اور ایک بیٹے کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہوتا، کتنا مبارک ہوتا۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حج کے دوران رمی کرتے ہیں۔ رمی کسے کہتے ہیں؟ رما مانے مارنا، رمی جمرات، جمرات کو پتھر مارنا۔ وہ کہتے ہیں 3 شیطان، شیطان نہیں ہے، وہ ایک شاعر ہے، اسلام کے شاعر میں سے ایک شاعر ہے، وہ 7 کنکر مارنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں بھی عبرت اور نصیحت، سنتوں کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ ایک جمرے کو 7 کنکر مارنا ہے۔ اب آدمی سوچا بھی کنکر ہی مارنا ہے، 8 مار دیے، 6 مار دیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، نبی کا حکم ہے 7 ہی مارنا ہے۔ اتباع رسول، اپنی زندگی میں اگر نبی کی اتباع نہیں کریں گے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ایک کنکری ایک بار مارنا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری۔ عقل کہتی ہے، دماغ کہتا ہے بھئی ٹھیک ہے 7 ہی ماریں گے، لیکن ایک ساتھ ہی مار دیے، 7 کنکری لیا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے مار دیا۔ نہیں، اتباع سنت ضروری ہے، نبی کی پیروی ضروری ہے۔ 7 کنکری اصل نہیں ہے، نبی کی پیروی کرنا اصل ہے۔ 7 کنکریاں مارنے سے نہ کچھ نفع ہوگا نہ نقصان ہوگا، نبی کی سنت پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کنکری کو ماریں گے اللہ کا نام لیں گے، دوسری کنکری کو ماریں گے اللہ کا نام لیں گے، تیسری کنکری کو ماریں گے اللہ کا نام لیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے دوران حج اور دوران عمرہ اللہ کو بار بار یاد کریں، جمرات کو مارتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کریں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ وہاں جب پہنچتے ہیں تو جنونی ہو جاتے ہیں، جنونی ہو جاتے، ان کا خیال رہتا ہے کہ شیطان کو مارتے ہیں۔ یہ شیطان نہیں، یہ ایک شعر ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ آپ کو کنکر مارنا ہے، بس نبی کی سنت پر عمل کرنا، ابراہیم کی سنت پر عمل کرنا۔ اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان، اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ جوتے مارتے ہیں، چپل مارتے ہیں۔ یہ جوتے چپل مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اگر عقیدے کی بات کریں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمرات کو جو کنکریاں مارتے ہیں وہ ایک مٹر یا ایک چنے کے برابر ہونی چاہیے. غور سے میری بات سنو میرے بھائیو, ایک مٹر یا چنے کے برابر ہونی چاہیے. مٹر اور چنے سے بڑا پتھر اگر مارتے ہیں تو ہمارے نبی نے اس سے منع کیا ہے. اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ شیطان کو مار رہے ہیں, جوتے چپل مارتے ہیں, شیطان کتنا خوش ہوگا, یہاں آ کر بھی شیطانوں والا کام کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ایک دم جنون گھما گھما کے مارتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی ذہنیت ہے؟ کیسے لوگ تربیت کیسی کیے ہیں ان کی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں حج کے ارکان سیکھ لو. حج کرنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو وہاں جاؤ اور تم ایسی بدماش کے کام کرنے لگو, تمہارا حج خراب ہو جائے. اگر حج کی صحیح تربیت کی جائے, اور تربیت کرنے والے معلم بھی صحیح ہونا چاہیے, ورنہ حج کے لیے تو 3-3 4-4 دن تک کیمپ لگتا ہے, لیکن پھر بھی کچھ نہیں سیکھ پاتے ہیں لوگ. اس کے پاس خود نہیں علم ہے, وہ آپ کو کیا سکھائے گا؟ جس کے پاس خود علم نہیں ہے وہ آپ کو کیا علم دے گا؟ علم اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے. اس لیے جو بھی حاجی یا معتمر حج اور عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ صحیح عالموں سے علم حاصل کرے. جس کے پاس خود نہ علم ہو, جو بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہو, جو شرک میں ڈوبا ہوا ہو, وہ آپ کو صحیح بات کیا بتائے گا؟ اس کو خود نہیں معلوم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. اس لیے میرے بھائیوں, قدم قدم پر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات ہے. آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. عرفات میں جب ہم قیام کرتے ہیں, مغرب تک عرفات میں رہنا ہے. عرفات کے میدان سے مغرب سے پہلے کوئی نکل گیا تو اس کا جو وقفہ تھا, وہ وقوف کیا تھا عرفہ کا, وہ باطل ہو جائے گا. مغرب کے بعد ہی نکلنا ہے, مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے. لیکن ہمیشہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وقت پر نماز پڑھی جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز وقت پر, وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, سب سے اچھا کام ہے نماز کو وقت پر پڑھ لینا. لیکن میرے بھائیوں, عرفات کے میدان میں سب سے مقدس سرزمین پر ہوتے ہوئے ایک حاجی اور ایک حاجیہ, مرد اور عورت, پورے مغرب تک وہاں رہتے ہیں. سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہے, لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. کیا ہے بھئی؟ مغرب کی نماز اصل نہیں ہے, نبی کی سنت پر عمل کرنا اصل ہے. زندگی بھر مغرب کی نماز وقت پر پڑھنے والا, اللہ کا حکم ہے عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھنی ہے. سورج غروب ہوگا, سورج ڈوبے گا, سورج ڈوبنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے. لیکن مغرب آپ کو کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے. نماز یہاں اصل نہیں ہے. نماز تو پڑھنی ہی ہے, وقت پر نہیں پڑھنی ہے. ہمیشہ وقت پر پڑھنا افضل تھا, لیکن یہاں وقت ٹال کر کے مزدلفہ میں پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ایسے ہی کیا. میرے بھائیوں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عمل بہت زیادہ کرتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. بات سمجھے نا؟ عمل زیادہ کرنا یہ کمال نہیں ہے, عمل سنت کے مطابق ہونا یہ کمال ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.